الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم. سنة الله أي سنة الله ذلك في الدين في الذين خلوا من قبل يكون الراضية في منافقين وفي المؤمنين ولن تجد لسنة الله تبديلا منه. يسألك الناس أي أهل مكة عن الساعة متى تكون قل إنما علمها عند الله وما يدريك يعلمك بها أي أنت لا تعلمها لعل الساعة تكون يوجد قليلا. إن الله لعن الكافرين أبعدهم وأعد لهم سعيرا نارا شديدا يدخلونها خالدين مقدرا خلودهم فيها أبدا لا يجدون وليا يحفظهم عنها ولا نصيرا يدفعها عنهم. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل. اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزر چکے ہیں کہ ان کے سامنے منافقین ہوتے ہیں اور منافقین چپکے چپکے سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں. من الامم الماضیۃ سنت اللہ سن اللہ سنتا مفعول مطلق ہے. سن اللہ سنتا پھر جو اللہ کا لفظ فاعل تھا تو سنت کے لیے مضاف الیہ ہو گیا. من الامم الماضیۃ فی منافقیہم ان کے منافقین میں المرجفین المؤمنین جو پروپیگنڈا کرتے ہیں مسلمانوں میں. المرجفین جو افواہ اڑاتے ہیں مؤمنین میں. المرجفین جو بے بنیاد باتیں اڑاتے ہیں. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا اللہ تعالیٰ کی سنت کے لیے تبدیلی نہیں ہے. ہر زمانے میں مومنین بھی ہوتے ہیں منافقین بھی. تبدیل منہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور جب آپ کہتے ہیں ملعونین تو یہ کہتے ہیں متی یکون اللعن تو آپ کہیں گے قیامت میں. تو یہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب ہے قیامت. ماقبل سے دو ربط ہیں. ایک یہ جب آپ ان پر لعنت کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ لعنت کب ہوگی. یا یہ ہے کہ ماقبل میں لعن کا ذکر ہوا یعنی یہ کہ یہ لعنت کی پرواہ نہیں رکھتے یہ قیامت کی پرواہ نہیں رکھتے تو لعنت کی کیا پرواہ رکھیں گے. یسألک الناس آپ سے سوال کرتے ہیں مشرکین وغیرہ استہزاءً یا سوال کرتے ہیں استعجالاً کہ جلدی آنا چاہیے. اور یہود سوال کرتے ہیں امتحاناً کہ آپ وقت بتا دیں گے یا نہیں. اس لیے کہ یہود کو معلوم ہے کہ قیامت کا وقت مقرر ہے لیکن معلوم نہیں. یعنی الساعۃ متی تکون قل انما علمها اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ کب ہے. وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ شاید کہ قیامت قریب ہو. وما یدریک یعلمک بها آپ کو کس نے بتایا ہے کس چیز نے بتایا ہے. یعنی انت لا تعلمها آپ کو معلوم نہیں ہے. تو وما یدریک ای شیء یعلمک کس چیز نے آپ کو بتایا. کسی چیز نے نہیں بتایا اور جب نہیں بتایا تو آپ کو علم نہیں. کون سی وحی نے آپ کو بتایا کسی نے نہیں بتایا. لعل الساعۃ تکون قریبا یعنی تکون قریبتاً ہونا چاہیے. تو جواب یہ ہے لعل الساعۃ تکون شیئا قریبا لعل الساعۃ تکون زمانا قریبا لعل الساعۃ تکون توجد فی زمان قریب. تو مصنف نے تیسرے جواب کو اختیار کیا کہ تکون بمعنی توجد ہے یعنی کان تامہ ہے اور قریبا ظرف ہے یعنی فی قریب من الزمان مراد ہے. یا قریب وزن فعیل ہے جس میں مذکر مؤنث برابر ہو لیکن وزن فعیل میں مذکر مؤنث برابر ہوتا ہے جب مفعول کے معنی میں ہو. فاعل کے معنی میں ہو تو فرق ہوتا ہے. وزن فعول میں جب فاعل کے معنی میں ہو تو مذکر مؤنث برابر ہے. وزن فعیل میں جب مفعول کے معنی میں ہو
تو مذکر مؤنث برابر. اللہ تبارک بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے. لعنت کیا مطلب؟ ابعدہم، ان کو رحمت سے دور کر دیا ہے. وأعد لهم سعیرا، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے. نارن شدیدتن، وہ نار جو شدید ہے. شدید کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بھڑکنا شدید ہے، جس میں داخل ہوں گے. خالدین فیہا ابدا، جس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ہمیشگی کو فرض کریں گے. ابدا ہمیشہ. لا یجدون ولیا، نہیں پائیں گے ولی دوست. یحفظهم عنها اے عن جہنم. ولا نصیرا، نہ مددگار. یدفعها عنهم، تو ولی کا مطلب محافظ، نصیر کا مطلب مدافع. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا. تقلب کہتے ہیں الٹنے پلٹنے کو. جیسے برائی کرتے ہیں تو وہ برائی کا گوشت کبھی اس طرف لگاتے ہیں تو کبھی اس طرف پلٹتے ہیں کہ یہ ان کے چہروں کو الٹ پلٹ کر کے رکھا جائے گا. نار، نار میں. زہرن لبطن و بطن لزہر. یقولون کہیں گے، یا لیتنا، یا تنبیہ کے لیے، یا تنبیہ سن لو. لیتنا اطعنا اللہ، یا قوم، اے قوم، کاش ہم اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے. وقالو، اور کہیں گے تابعدار. یہ اطعنا الرسول لا میں الف لاطلاق الصوت، آواز کو کھولنے کے لیے ہے اور فاصلے کے لیے ہے، تاکہ فاصلہ میں رسول لا ہو جائے. جیسے نصیرہ ما قبل سے، ویسے بھی ما بعد سے منقطع ہے. وقالو، اور کہیں گے تابعدار، ربنا انا اطعنا، ہم نے تابعداری کی. سادتنا، اپنے سادات اور اپنے سرداروں کی. یہ قرات میں ساداتنا ہے، سادتنا بھی ہے. یہ جمع الجمع ہے. سادت سید کی جمع ہے اور سادات سادت ان کی جمع ہے. سادات جمع سادت و سادت جمع سید. ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے لیڈروں کی تابعداری کی. لیڈر اور علماء سوء و کبراءنا، اور ہم نے اپنے حکام اور عمراء کی تابعداری کی جو حاکم تھے. فأضلون السبیل، یہاں بھی وہی ہے، لام کے بعد الف آ گیا. انہوں نے ہم کو گمراہ کیا حق راستے سے، طریق الہدا، حق راستے سے. اے ہمارے رب، ان کو دے دے ضعفین من العذاب، دگنا عذاب. دگنے سے مراد بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ ضال تھے اور مضل بن گئے. تو عذاب الضلال و عذاب الاضلال اے مثل عذابنا. ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر لعنت کرے لعنا کثیرا، بہت لعنت اور کبیرہ. ایک قرات میں بالموحدۃ کبیرا ہے، بائے موحدہ ایک نقطے والا، یعنی عظیما. ومن اسباب اللعنت ایذاء الرسول، اور لعنت کے اسباب میں ایذاء رسول بھی ہے. اس لیے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ما قبل سے مربوط ہو گئے. اے ایمان والو، تم مت بنو اپنے نبی کے ساتھ کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی. تو تم اپنے نبی کو اذیت مت دو. اپنے نبی کو اذیت کیسی دی تھی؟ مختلف طریقے پر. لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، یہ کہا تھا جب تک آمنے سامنے اللہ نہ ہو ہم ایمان نہیں لاتے. یا آذوا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ایک طعام پر ہم صبر نہیں کریں گے، ہمیں سبزیاں اور ٹماٹر چاہیے. یا کالذین آذوا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی
ان پر زنا کی تہمت لگائی، اور قارون نے اس عورت کو تیار کیا تھا جس نے زنا کی تہمت لگانا چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی زبان کو پھیر دیا اور کہنے لگی کہ مجھے قارون نے رشوت دی ہے، جیسے قصہ پہلے گزر چکا تھا۔ یا کالذین اوذوا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی۔ جب حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کہنے لگے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مار ڈالا، جیسے قبطی کو مارا تھا۔ یا کالذین اوذوا موسیٰ، حضرت موسیٰ کو اذیت یہ دی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام الگ غسل کرتے تھے اور یہ لوگ اجتماعی غسل کرتے تھے۔ اجتماعی غسل کا مطلب ہے کہ چڈی وڈی پہنتے تھے، نیکر پہنتے تھے، لیکن اجتماعی غسل کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام الگ کسی جگہ غسل کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ اس لیے غسل نہیں کرتے کہ بھی ادرت، ان کے خصیتیں پھول گئے ہیں، اس لیے وہ ہمارے ساتھ غسل نہیں کرتے۔ تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہر کے کنارے پر یا سمندر کے کنارے پر غسل کر رہے تھے اور چڈی پہنے ہوئے تھے، نیکر پہنے ہوئے تھے۔ تو اتنے میں پتھر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کو بھگایا اور بھاگ گیا پتھر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے اور پتھر آگے آگے، یہاں تک کہ پتھر بنی اسرائیل کے مجمع مجلس میں پہنچ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چڈی پہنی تھی۔ اور جب آدمی نیکر اور چڈی پہنے، اس وقت پرانے زمانے کی تو کپڑے کی آتی تھی، آج کل تو موٹا کپڑا ہوتا ہے، اس زمانے میں یہ چیز نہیں تھی۔ تو اس میں آدمی کے بدن کی ہیئت کا پتہ چلتا ہے اور آدمی کا بدن نظر نہیں آتا، آدمی کے اعضاء کی ہیئت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ معمول عام عادت کے مطابق ہے، اور اعضاء نظر نہیں آتے۔ تو یہ اشکال وارد نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے کیسے ننگا کیا۔ ننگی نہیں ہوئے تھے، اس طرح ہوئے تھے جیسے لوگ نہاتے ہیں اور ان کے اعضاء کی بناوٹ نظر آتی ہے، عام طور پر عادتاً اس طرح کرتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کو معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعضاء عام عادت کے مطابق ہے، ان اعضاء میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ خصیتیں پھول گئے ہو یا کوئی اور عیب ہو۔ بین وضع ثوبہ فبرأہ اللہ، آذوا موسیٰ کیا ہے بقولہم مثلا ما یمنع ان یغتسل معنا، ہمارے ساتھ کیوں غسل نہیں کرتے، الا انہ آذا، مگر یہ کہ ان کے خصیتیں پھول گئے ہیں۔ اس کی مزید تفصیل بخاری میں آئی گی انشاءاللہ۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا اور بے عیب کر دیا، مما قالوا، ان کی تہمت سے، جو تہمت انہوں نے لگائی تھی اس تہمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفائی کر دی۔ یا وضع ثوبہ علی حجر، پتھر پر کپڑا رکھا تاکہ غسل کرے، ففر الحجر بھی، تو پتھر بھاگ گیا بھی اس کے ساتھ، کپڑے کے ساتھ، یہاں تک کہ کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو گئے حضرت موسیٰ، حتی وقفا، یہاں تک کہ پتھر کھڑا ہو گیا، بین ملئ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی لیڈروں کے سامنے، جماعت کے سامنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پایا تو اپنا کپڑا لے لیا، واستتر بہ، اور اس سے پردہ کا حاصل کر دیا۔ پردہ پہلے سے تھا لیکن پردہ ناقص تھا، اب پردہ کامل ہو گیا، اس لیے کہ چڈی میں تو پورا پردہ نہیں ہوتا، بلکہ جس کو عورت غلیظہ کہتے ہیں وہ مستور ہوتی ہے۔ فرأوہ، تو انہوں نے دیکھا، لا ادرت بھی، اس حدیث کو منکرین حدیث رد کرتے ہیں، تو میں نے اجمال جواب آپ کو بتایا کہ اس میں حضرت موسیٰ کا ننگا ہونا نہیں ہے، وہی نفخۃ فی الخصیۃ، اور قدرت کے معنی ہے نفخۃ پھول جانا فی الخصیۃ، خصیتین میں، وکان عند اللہ وجیہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز تھے، وجیہا ذا جاہ، اور ومما اوذی بہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت یہ دی گئی انہو قسم قسما کہ انہوں نے مال غنیمت کو تقسیم کیا اچھی طرح. تو ایک شخص نے کہا هذه قسمۃ ما اريد بها وجه اللہ، یہ تقسیم ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب نہیں ہے، غلط تقسیم ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اس وجہ سے اور فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ پر رحم فرمائے، ان کو اذیت پہنچی تھی بے اکثر من ھذا اور انہوں نے صبر کیا تو میں بھی صبر کرتا ہوں. رواہ البخاری. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں، اے ایمان والو، اتقوا اللہ فی ایذاء الرسول، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے میں اللہ سے ڈرو. ما قبل سے مربوط. وقولوا قولا سدیدا، اور بات کرو تم بات سیدھی، صحیح ٹھیک ٹھاک حق بات کرو. ثواب یصلح لکم اعمالکم، یہ قول صحیح تمہارے اعمال کو صحیح کر دے گا، یعنی صحیح قول کی وجہ سے یوفق للعمل الصالح، عمل صالح کی توفیق اللہ تعالیٰ تم کو دے گا، تمہاری طاعات کو قبول کر دے گا. یتقبلها ویغفر لکم ذنوبکم، اور جب آپ زبانوں کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا، اس لیے کہ تم قولا سدیدا کہتے ہو. تو یغفر لکم ذنوبکم. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول اور کی اطاعت کرے گا، بے ادا الامانات، امانات کو ادا کرے گا. امانات کہاں ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد آ جائے گا انشاءاللہ. فقد فاز فوزا عظیما، اس کو بڑی کامیابی مل گئی، کامیاب ہو گیا بڑی کامیابی کے ساتھ. نال غایت مطلوبہ، اس نے اپنے انتہائی مقصود کو پا لیا. تو اللہ تعالیٰ اور رسول کی تابعداری کرو امانات کی ادائیگی میں. کیسے؟ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، بے شک ہم نے پیش کی امانت علی السماوات والارض، آسمان و زمین اور پہاڑوں پر. فابین ان یحملنہا، تو ان نے انکار کیا، ان یحملنہا ان کے اٹھانے سے، اس کے اٹھانے سے. واشفقن منہا، اور وہ سب ڈر گئے، منہا امانت کے اٹھانے سے. وحملها الانسان، اور انسان نے امانت کو اٹھایا. انہ کان ظلوما جہولا، بڑا ظالم اور جاہل تھا انسان کی جس نے امانت کو اٹھایا. امانت سے کیا مراد ہے؟ انا عرضنا الامانۃ، امانت سے مراد ہے شریعت. ہم نے شریعت پیش کی، دین کو پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو پیش کیا ان سب پر. اور بعد نے کہا عقل کو پیش کیا، اعضاء کو پیش کیا، عقل کو. بہرحال اکثر حضرات کہتے ہیں کہ امانت سے مراد ہے شریعت اور شریعت کے احکام. تو ہم نے آسمانوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا. تو ان سب نے اٹھانے سے انکار کیا کہ ہم تو نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ ہمارے اندر استعداد نہیں ہے، ہمارے اندر عقل نہیں ہے، ہمارے اندر ہاتھ پاؤں نہیں ہے، تو ہم نہیں کر سکتے. اشفقن منہا، ان سے ڈر گئے. وحملها الانسان، انسان نے اس بوجھ کو اٹھایا، شریعت کی بوجھ کو اٹھایا. اب جب شریعت کی بوجھ کو اٹھایا تو پھر یہ کیسے؟ انہ کان ظلوما جہولا، پھر تو اس کی تعریف کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بڑا ظالم اور جاہل تھا. اس کے متعدد جواب ہے. ایک جواب یہ ہے کہ انہ کان ظلوما جہولا، یہ مقام شفقت میں ہے. جیسے کسی کا بیٹا بچہ جو 20 کلو اٹھا سکتا ہو، 40 کلو کا بوجھ اٹھائے، تو ان سے کہا جاتا ہے بطور شفقت کہ تم بڑے ظالم جاہل ہو، اتنا تم نے اٹھایا، اس سے کم اٹھانا چاہیے تھا، آپ نے تو زیادہ اٹھایا. تو یہ انہ کان ظلوما جہولا علی سبیل الشفقت ہے، نہ کہ علی سبیل الملامت اور علی سبیل التوبیخ نہیں. جیسے کوئی شخص بہت چیختا ہے تلاوت میں، تو ہم ان سے کہیں گے ارے ظالم، تیری آواز خراب ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اس لیے اپنے اوپر شفقت کرو. تو انہ کان ظلوما کا یہ مطلب ہے کہ اس نے غلط کام نہیں کیا، لیکن اس کا نتیجہ اس کے اوپر بوجھ بنے گا، اس کا نتیجہ اس کے لیے خراب بنے گا.
دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہ کان ظلوما جہولا، جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر امانت اور شریعت پیش کی، تو انہ کان ظلوما، یہ انسان ظلوم بن گیا. حملہ الانسان، انسان نے اس کو اٹھایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھایا. اور انہ کان ظلوما، یہ انسان باعتبار بعض افراد کے کان ظلوما، ظلوم بن گیا، یعنی انسان کے بعض افراد یا انسان کے اکثر افراد ظلوم بن گئے، اس لیے کہ انہوں نے اس امانت میں خیانت کی. اکثریت نے امانت میں خیانت کی. انسانوں پر اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کو پیش کیا، لیکن انسانوں کی اکثریت نے اس میں خیانت کی تو ظلوم بن گئے. وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ ہے. اور جہولا، اور یہ انسان جب اس نے خیانت کی تو جہولا بالعاقبت، اس کو اس خیانت کی عاقبت معلوم نہیں تھی، اس لیے جاہل بن گیا. بے انجام، اس کے انجام پر جاہل بن گیا کہ جو میں خیانت کر رہا ہوں اس کا کتنا خراب اور برا انجام ہوگا، عاقبت کیسی خراب ہوگی. وَإِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا، یہ آدم علیہ السلام نہیں ہے بلکہ آدم کی اولاد میں علیہ السلام مطلق انسان اور جنس انسان، اکثر انسان. ظاہر بات ہے کہ اکثر لوگوں نے شریعت میں خیانت کی ہے. ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، نہیں لاتے. ان سے کہا جاتا ہے نماز پڑھو، نہیں پڑھتے. ان سے کہا جاتا ہے شریعت پر عمل کرو، نہیں کرتے. اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس لیے کہ جہولاً بالعاقبت، اس کو عاقبت کا پتہ نہیں. اور کہتے ہیں عاقبت کی خبر کسے معلوم، یہاں تو آرام سے گزرتی ہے، بس یہاں آرام سے ہم چل رہے ہیں. تو یہ معنی جہولاً کا ہو جائے گا. اور تیسرا مطلب یہ ہے جو زجاج سے مروی ہے، منقول ہے، لیکن اگرچہ اس کو لوگوں نے زیادہ پسند نہیں کیا، لیکن کہتے ہیں کہ محاورے میں کہا جاتا ہے کہ فلان ادى الامانۃ، فلان ادى بعض الامانات وحمل بعض الامانات، فلان آدمی نے بعض امانات کو ادا کیا اور بعض امانات کو اپنی اوپر بوجھ کیا، یعنی اس میں خیانت کی اور ادا نہیں کیا. تو اداء الامانت کو امانت کے اداء الامانت کو ادائیگی کہتے ہیں، اور امانت کو ادا نہ کرنا اور اس کا بوجھ اپنے کندھے پر، اپنے سر پر ڈالنا، اس کو کہتے ہیں حمل الامانت. تو حمل الامانت اس کا مطلب جو شریعت اس نے اٹھائی تھی وہ شریعت اس کے اوپر بوجھ بن گئی. بوجھ بن گئی یعنی اس کے اوپر ثقیل اور بوجھ بن گئی، اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا. تو یہی بوجھ ہے. کسی کے اوپر نماز بوجھ ہے، کیا مطلب؟ نماز ادا نہیں کی تو نماز کا گناہ اس کے اوپر بوجھ بن گیا. تو فلان حمل الامانت، اس کے ایک معنی یہ ہے کہ امانت کا بوجھ اس کے اوپر آ گیا اور ادا نہیں کیا. اگر کوئی امانت کو ادا کرے تو بوجھ ہوا ہلکا، اور اگر ادا نہ کرے تو بوجھ ہوا بوجھ. تو پھر یہ مطلب ہوگا ان کی نزدیک ہم نے شریعت کو، اطاعت کو اور اعمال کو پیش کیا علی السماوات، ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، یعنی آسمانوں کو، آسمانوں کے احکام ہم نے پیش کیے کہ اے آسمان اوپر سے تم بارش برساؤ، اوپر سے تم روشنی کرو چاند کے ذریعے سے، سورج کے ذریعے سے. اس نے کہا ٹھیک ہے. زمین پر ہم نے احکام کو پیش کیے، اے زمین تم نباتات اگاؤ، تمہارے اندر پہاڑ کے راستے ہوں گے تو تم قبول کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے. پہاڑوں کو ہم نے حکم دیا، اے پہاڑوں تم برف اپنے اوپر جمع رکھو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اے پہاڑوں تمہارے ہاں سے پانی پہنچے گا دنیا میں، ٹھیک ہے. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے انکار کیا، ان يحملنها،
کہ اس امانت میں خیانت کرے، تو حمل کا مطلب خیانت ہے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور خیانت سے ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسان کی ذمے جو احکام لگائے گئے تھے اس میں اس نے خیانت کی۔ تو حمل الامانت بمعنی خیانت، اس لیے انه کان ظلوما، اس نے بڑا ظلم کیا کہ خیانت کی، اور جہولت، وہ جاہل بنا کہ خیانت کا انجام کیا ہوگا۔ تو زجاج نے یہ تیسرے معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی ہے جو انا عرضنا الامانت، ہم نے امانت کو پیش کیا۔ امانت سے مراد ہے دین کی دعوت کا کام۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے فرمایا کہ بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، اور حضور نے بھی فرمایا کہ میں نے امانت کو پہنچایا۔ تو بلغت الرسالہ، رسالت آپ نے پہنچائی، وادیت الامانہ، اور امانت پہنچائی۔ تو امانت کے کیا معنی ہے؟ جو رسالت کا کام ہو وہ پہنچانا، یہ ہے امانت۔ تو اب معنی یہ ہوگا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے دین کی دعوت کا کام پیش کیا، اس لیے کہ یہ امانت ہے جو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ بلغت الامانہ ادیت الامانہ، آسمانوں پر ہم نے پیش کیا کہ اے آسمان، آپ سے تو وحی نازل ہوتی ہے، جب وحی آپ سے نازل ہوئے ہے تو آپ دعوت و تبلیغ کا کام، وحی کے پہنچانے کا کام آپ کریں۔ اس نے کہا نہیں، وحی میں نازل کر سکتا ہوں لیکن وحی کے پہنچانے کا کام میری طاقت سے باہر ہے۔ زمین پر ہم نے پیش کیا، اے زمین، آپ کے اوپر انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، انبیاء علیہ السلام کا مسکن آپ ہے، اولیاء صدیقین شہداء کا مسکن آپ ہے، آپ نے انبیاء کو، دعوت والوں کو دیکھا ہے، یہ کام آپ کریں۔ اس نے کہا یہ میرا کام نہیں۔ پہاڑوں پر ہم نے پیش کیا، اے پہاڑ، غار حیات تم میں ہے جہاں وحی نازل ہوئی تھی، غار ثور تم میں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رہے تھے، کوہ طور تم میں ہے، کوہ طور کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا مکان تم میں ہے، تم یہ کام کرو۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا کام نہیں۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اس نے امانت کے اٹھانے کا، اس سے انکار کیا کہ ہمارے اندر دین کی دعوت اور دین کے پہنچانے کی طاقت نہیں ہے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس سے ڈر گئے کہ یہ ہمارا کام نہیں۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس بوجھ کو اٹھایا کہ میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے پہنچ سکتا ہوں، پلین کے ذریعے سے پہنچ سکتا ہوں، ہر جگہ میں پہنچوں گا اور دین کو پہنچاؤں گا، دین کی دعوت کا کام کروں گا۔ لیکن پھر یہ انسان انہ کان ظلوما، اس نے اس میں ظلم کیا، شہوات اور لذات میں اتنا منہمک ہو گیا کہ دین کی دعوت کا کام رہ گیا۔ اور جہولا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ دین کی دعوت کو چھوڑنے کا کتنا خراب نتیجہ نکلے گا۔ ہم اپنے نکات اور لطائف میں مشغول ہوں گے کہ اس آیت سے یہ نقطہ نکلا اور اس حدیث سے یہ نقطہ نکلا، اور لوگ گمراہ ہوتے جائیں گے۔ تو جہولن کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاہل تھا بعاقبت ترک التبلیغ والدعوت، کہ دعوت التبلیغ کے کام چھوڑنے کا کیا نقصان ہوگا۔ یہ اجمالاً آپ کو بتایا، باقی تفصیلات آپ خود دیکھ لیں۔ یہ معنی تو آپ کو شاید کسی جگہ نہ ملے، آخر معنی لیکن ہے، معنی متعین تقریباً یہی ہے، لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی عذاب دے۔ یہ لام متعلق ہے عرضنا کے ساتھ، کہ ہم نے امانت کو پیش کیا تو جن کو امانت پہنچی اور اس نے امانت کو سینے سے نہیں لگایا تو اللہ اس کو عذاب دے گا۔ یہ لام عاقبت کے لیے ہے، انجام یہ، یا لام تعلیل کے لیے ہے، اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے۔ لام متعلق ہے عرضنا کے ساتھ، یا لام متعلق ہے حمل کے ساتھ، حملہ الانسان، انسان نے اس بوجھ کو اٹھایا اور پہنچایا۔
لیکن جس نے نہیں مانا تو ليعذب اللہ تبارک و تعالی عذاب دے گا منافقین اور منافقات کو. منافقین منافقات کو مقدم کیا اس لیے کہ وہ اشد کفرن ہے، اور مشرکین اور مشرکات کو. المضيعین الامانۃ، جو امانت کو ضائع کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے. ويتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور اللہ تبارک و تعالی مہربانی فرمائیں گے مؤمنین اور مؤمنات پر جنہوں نے امانت کو ادا کیا. وکان اللہ غفورا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے غفور ہے. اگر امانت کے پہنچانے میں تقصیر کی تو اللہ غفور ہے. اور رحیم، اور جس نے امانت کو پہنچایا، دین کو پہنچایا، تو رحیم، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کریں گے، اسپیشل رحم. رحیم کا مطلب یرحم، اسپیشل رحم بہم. سورہ سبا مکی ہے. الا ویر الذین اوتوا العلم الآیت، اور یہ 4 یا 5 اور 50 آیت ہے، 54 اور 55 آیات ہے. ترتیب قرآنی میں 34 ہے، 34، اور ترتیب نزولی میں 58 ہے، بعد سورۃ لقمان اور قبل سورۃ زمر. واللہ اعلم بذالک. ما قبل سے ایک ربط یہ ہے کہ جو انسان خیانت کرتا ہے، خیانت دین کے معاملے میں، تو خیانت کا سبب کیا ہے؟ الاشتغال بلذات الدنیا کما کان لأہل سبا، جیسے اہل سبا والے اپنے قصور میں اور اپنے محلات میں مست ہو گئے تو امانت میں نقصان کیا اور ان پر عذاب آیا. نمبر 2، قبل میں لیعذب اللہ المنافقین، منافقات، مشرکین، مشرکات، ان کی مثال دنیا میں عذاب دیا جیسے اہل سبا. اہل سبا کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا جس کا ذکر آ رہا ہے سورہ سبا میں. نمبر 3، ما قبل صورت میں ہم نے آسمانوں پر اور زمین وغیرہ پر دین کو پیش کیا، اور آسمانوں پر زمین پر دین کو کس طرح پیش کیا؟ وہ تو اس قابل نہیں ہے. فرمایا لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. اور جب اللہ کے لیے آسمان و زمین ہے تو اللہ اس کو عاقل بھی بنا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ناطق بھی بنا سکتا ہے. ثم استوى الى السماء فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو انہوں نے فرمایا ہاں جی ہم تو طائعین بن کر آ گئے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیا انہوں نے بعد انشاء الفہم فیہم. تو یہ بھی ایک ربط ما قبل کے ساتھ ہے. نمبر 4 ربط یہ ہے ما قبل میں، یہ ہے کہ ما قبل میں یہ ہے کہ یسألک عن الساعۃ، اہل مکہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھیں گے. اور آنے والی صورت میں یہ ہے قال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ. پہلے یہ ہے کہ ساعت کے متعلق سوال کرتے ہیں، جب ساعت بتلائی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ کبھی آنے والی نہیں ہے. نمبر 5 ما قبل صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا ذکر فرمایا. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، اور اللہ تعالیٰ عذاب منافقین کو کیوں دے گا، کیسے دے گا؟ لأن له ما فی السماوات و ما فی الارض. ما بعد صورت میں اللہ تعالیٰ قادر ہے تو قدرت کی وجہ سے سب کچھ کرے گا. نمبر 6 ما قبل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. وکان اللہ غفور الرحیم. اور آنے والی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دوسری سطر میں فرمایا، تیسری سطر میں آنے والے صفحے میں وہو الرحیم الغفور. تو دیکھو کیسے ربط آ گیا. وکان اللہ غفور الرحیم، تو جو رحیم بعد میں تھا تو وہاں رحیم پہلے ہو گیا وہو الرحیم الغفور، تاکہ رحیم رحیم کے ساتھ مل جائے اور لف نشر غیر مرتب ہو جائے. لف نشر غیر مرتب میں الرحیم الغفور میں رحیم رحیم کے ساتھ مل گیا اور غفور بعد میں آ گیا. نمبر 7 ما قبل صورت میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماقبل صورت میں اللہ تعالیٰ نے حافظین امانت اور مضیعین امانت کا ذکر فرمایا. بعض لوگ امانت کی حفاظت کرتے ہیں، بعض لوگ امانت کو ضائع کرتے ہیں. جو لوگ امانت کی حفاظت کرتے ہیں اور امانت کو ضائع کرتے ہیں ان کے لیے ثواب و جزا کا وقت کیا ہے؟ قیامت ہے. تو آنے والی صورت میں بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب لا يعزب عن مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. جو امانت کی حفاظت اور کرنے اور نہ کرنے والوں کو جو ثواب اور عذاب ملے گا وہ قیامت میں ملے گا، اور قیامت کا ذکر آنے والی صورت میں متصل ہے. نمبر 8 ماقبل صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے، بس یہی کافی 7 الحمدللہ. یہ وہ صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا میں الحمد فرمایا ہے، اور سب سے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی مضامین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت کا ذکر قرآن کریم کے پہلے حصے میں ہے، جو الحمد سے شروع ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سے شروع ہے. اور پھر دوسرا الحمدللہ جو آیا ہے، دوسرا الحمدللہ، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مضمون کو ذکر فرمایا ہے جس کو مضمون تربیت کہتے ہیں، کہ تربیت میں کرتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہے، سورہ انعام میں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے حصے کو وہاں سے شروع فرمایا. پھر تیسرا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف سے شروع فرمایا، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور برکت کا ذکر ہے کہ برکت دینے والا اللہ ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے جیسے اصحاب کہف میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی. یہ تیسرا حصہ ہے. اور چوتھا حصہ اس میں قیامت کا ذکر ہے، وہ سورہ سبا سے آخر تک، سورہ سبا سے آخر تک زیادہ تر قیامت کا ذکر ہے. اگرچہ قیامت کے علاوہ بے شمار مضامین ہیں لیکن قیامت کا ذکر زیادہ ہے. تو یہ قرآن کریم کے 4 مضامین ہیں جو قرآن کریم میں تقسیم ہے، اور یہ چاروں مضامین پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بیان فرمائے ہیں، اور پھر یہ چاروں مضامین اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیان فرمائے ہیں. اس کی تفصیل ہے کسی اور موقع پر بیان کریں گے، ابھی چھوڑیں. الحمدللہ حمد اللہ تعالی نفسہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف فرمائی. بذالک الحمدللہ کے ساتھ، المراد بھی الثناء بمضمون ہے، مقصود ہے تعریف کرنا اس کے مضمون کے ساتھ. اس کے مضمون کے ساتھ کہ آسمان و زمین کی مالکیت اور آسمان و زمین کا کنٹرول اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. یہ تعریف کی چیز ہے. من ثبوت الحمد، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے. وهو الوصف بالجمیل، اور حمد کیا ہے؟ صفت بیان کرنا، بالجمیل اچھے کام کی وجہ سے، للہ اللہ کے لیے ہے. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ یہ انشاء بھی ہے خبر بھی ہے اور دونوں کا احتمال رکھتا ہے. پہلے 2 مرتبہ بیان کیا ہے، 2-3 مرتبہ. الذی لہ ما فی السماوات و فی الارض، اس کے لیے آسمان و زمین ہے، ملکن خلقن عبیدن، ولہ الحمد فی الآخرۃ، اور اللہ ہی کے لیے حمد ہے آخرت میں. دنیا میں تو زید عمر بکر کی بھی تعریف ہوتی ہے، لیکن آخرت میں صرف اور صرف اللہ کی تعریف ہوگی. دنیا جیسی دنیا میں آخرت میں تعریف تلذذن ہے، لذت کے طور پر ہے، یعنی مکلف ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. دنیا یحمدہ اولیاء تعریف کریں گے. الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. الحمدللہ
اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا. ہمیں اللہ نے اس جنت میں داخل کیا جہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہے. نتبوأ من الجنت حیث نشاء. دنیا میں تو جماعت والوں کو ویزا ملتا ہے اور اکثر نہیں ملتا بیچاروں کو، اور 2 مہینے بیٹھے رہتے ہیں. پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نتبوأ من الجنت حیث نشاء. جنت میں بغیر ویزے کو گھومتے رہو پھرتے رہو. دنیا میں مصیبت. الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے. تدبیر کے میں حکیم یعنی بہترین تدبیر کرتے ہیں مخلوق کے لیے. فی فعلی الخبیر اور خبردار ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے. بخلقہ یا بمن یحمدہ. یعلم ما یلج فی الارض. اللہ تعالی جانتا ہے ما یدخل فی الارض، زمین میں داخل ہوتا ہے. ولوج کہتے ہیں تنگ جگہ میں داخل ہونا، جیسے پانی زمین میں جاتا ہے. دفینے ہیں، خزائر ذخینے اور کیا ہے ذخیرے ہیں اور خزانے ہیں اور اموات ہیں. یہ سب فی الارض ہے. وما یخرج منہا جو زمین سے نکلتا ہے، نباتات ہیں، معادن وغیرہ. اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے رزق رزق کا سبب بارش آسمان سے ہے. آسمان کا مطلب اوپر، یا من السماء برکات آسمان سے ہیں. من الامطار والبرکات. وما يعرج فيها اور جو چڑھتا ہے فيها آسمان میں. من عمل اعمال اوپر چڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. دعوات اور دعائیں اوپر چڑھتی ہیں. فرشتے اوپر چڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. ارواح اوپر. وهو الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے. یعطی الحاجات باولیائہ اولیاء پر، اس لیے کہ رحیم کے معنی خصوصی رحمت ہے. اور الغفور ان کے لیے غفور ہے اور مغفرت کرے گا. یغفر لهم ویرحمهم یوم القیامت. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان پر رحم کریں گے. قیامت کہاں ہے؟ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة. یہ بدبخت قیامت کا انکار کرتے. القیامت آپ ان سے کہہ دیں بلا کیوں نہیں. وربی لتأتینکم میرے رب کی قسم. بلا وربی کیوں نہیں. وربی لتأتینکم عالم الغیب. تم کو قیامت تمہارے پاس قیامت کو لائے گا، یعنی قیامت تمہارے اوپر ڈالے گا. عالم الغیب عالم الغیب اور عالم الغیب. اگر عالم الغیب ہو تو پھر صفت ہے ربی کے لیے. وربی عالم الغیب لتأتینکم. یہ میں نے ترجمہ صحیح نہیں کیا، پھر سن لو یاد. وربی رب کی قسم عالم الغیب جو عالم الغیب ہے. لتأتینکم قیامت تمہارے پاس ضرور آئے گی. لتأتینکم ضرور بالضرور تمہارے پاس قیامت آئے گی. رب کی قسم عالم الغیب کی قسم. تو یہاں مقسم بہی کی تاکید، یہ مقسم علیہ کی تاکید پر دلیل ہے. یعنی جب مقسم علیہ میں تاکید مطلوب ہو تو مقسم بہی میں تاکید ہوتی ہے. مقسم بہی جس پر واو قسم داخل ہو. مقسم علیہ جو جواب ہے، جو کام ہے. جیسے کوئی شخص کہے یار تم ہمیشہ کہتے ہو میں تیرے پاس آؤں گا لیکن تم آتے نہیں ہو، تو وہ کہے گا واللہ باللہ تاللہ ثم اللہ میں ضرور آج تمہارے پاس آؤں گا عصر کے بعد.
تو یہ جو مقسم بہی کی تاکید ہے یہ بھی فعل اور عمل اور جو کام کرتا ہے اس کی تاکید کے لیے ہے. تو لتأتینکم میں ایک تو لتأتینکم کی اپنی تاکید ہے اور ایک ربی اور عالم الغیب یہ دونوں مل گئے اس میں تاکید. اور عالم الغیب ہو یعنی ہوا عالم الغیب اور بالرفع خبر مبتدا. ایک قرات میں علام ہے بالجر علام الغیب. لا يعزب مثقال ذرة في السماوات لا يعزب عنه اللہ تعالیٰ سے غائب نہیں ہو سکتا. مثقال ذرة مقدار ذرة ذرہ برابر ذرے کے برابر. ذرہ چھوٹی چمٹی کو کہتے ہیں جس میں 40 چمٹیاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہو. یا ذرہ ہوا وہ جو سوراخ میں جب دھوپ پڑتی ہے تو دھوپ میں جو ہوا کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں ہر ایک ذرے کو ذرہ کہتے ہیں اس کو ذرہ ہی کہتے ہیں. آسمانوں اور زمینوں میں ولا اصغر من ذلك ولا اکبر. اگر اصغر اکبر ہو تو مثقال پر عطف ہے اور اگر اصغر اکبر ہو تو حال ہے اور ایسے حال میں کہ نہ چھوٹا اور نہ بڑا. الا فی کتاب مبین مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں ہے. اگر کوئی کہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے اکبر کی ذکر کرنے کی. آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ سے چھوٹی چیز بھی غائب نہیں ہے تو بڑی بطریق اولا نہیں ہے تو اکبر کی کیا ضرورت ہے. کہتے ہیں اکبر کی ضرورت اس لیے پڑی کہ کبھی کبھی اصغر واقعہ آدمی نہیں بھولتا اس لیے کہ مکتوب ہوتا ہے اور بڑا واقعہ بھول جاتا ہے. تو فرمایا کہ نہ چھوٹا بھولتا ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ لکھا ہوا ہے تو نہیں بھولا اگرچہ اصغر ہے. تو معنی یہ ہے کہ یہ جو محل نسیان ہے وہ بھی نہیں بھولتا غائب نہیں ہوتا اور جو محل نسیان نہیں ہے اکبر وہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا. تو کوئی شخص کہے بڑا واقعہ کبھی کبھی آدمی بھولتا ہے اصغر نہیں بھولتا اس لیے کہ اصغر لکھا ہے اکبر لکھا نہیں ہے. تو کہتے نہیں اللہ کے لیے سب برابر ہے دونوں محل نسیان نہیں. الا فی کتاب مبین مگر کتاب مبین میں ہے لوح محفوظ میں تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جزا دے جنہوں نے اچھے اعمال کی ایمان لایا. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم ان کے لیے بہترین رزق ہے حسن الجنت جنت میں. الذین سعوا فی آیاتنا اور جو لوگ ہم کوشش کرتے ہیں فی ابطال آیاتنا ہماری آیات کو باطل کرنے میں معجزین ایسے حال میں کہ ہم کو عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں چھوٹنے کی کوشش کرتے کہ ہم سے چھوٹ جائیں گے. معاجزین اے مقدرین عجزنا یعنی ہمارے عجز کو عاجزی کو فرض کرتے ہیں. یا مسابقین لنا ہم سے بھاگتے ہیں. فیفوتوننا تاکہ ہم سے فوت ہو جائے. مسابقین دوڑتے ہیں. لظنہم اللہ بعث ولا عقابہ کہ بعث اور عقاب نہیں. اولئک لہم عذاب من رجز ان کے لیے عذاب ہے من رجز بہت برے عذاب سے برا عذاب نجس اور ناپاک عذاب. علیم جو دردناک ہے. بالجر جر اور رفع ہے صفت ہے من لرجز اور یا صفت ہے عذاب کے لیے. تو عذاب ہے تو پھر علیم ہے اور رجز علیم مجرور دونوں.